پی ڈی ایم اور ان کے اتحادیوں کی 16 ماہ کی حکومتی کارکردگی پر بنیادی نوعیت کا یہ سوال اہمیت رکھتا ہے اور تجزیہ طلب ہے کہ کیا بطور ریاست ہم سیاسی، جمہوری، آئینی، قانونی اور معاشی طور پر آگے بڑھتے ہیں یا ان تمام معاملات میں ہماری کارکردگی وہ نہیں جو ہونی چاہیے تھی۔ رجیم چینج کے بعد کا سیاسی حکومتی منظرنامہ ظاہر کرتا ہے کہ سیاسی بیانیہ ناکامی سے دوچار ہوا ہے۔ پی ڈی ایم کا حکومت سنبھالنے سے قبل بیانیہ تھا: کپتان کی حکومت تاریخ کی ناکام ترین حکومت ہے۔ حکومت سنبھالتے ہی پی ڈی ایم اور ان کی اتحادی حکومت کا موقف تھا کہ ہم میں کیونکہ حکمرانی کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور ہمیں سیاست، معیشت اور گورننس سمیت ملکی معاملات کو چلانے کا تجربہ اور صلاحیت دونوں موجود ہیں، اسی بنیاد پر پی ڈی ایم اور ان کی اتحادی جماعتوں کا موقف تھا کہ ہم 6 ماہ میں ایسی تبدیلیاں لائیں گے جو شفاف بھی ہوں گی اور سیاسی و معاشی بنیادوں پر مبنی اہم اصلاحات سب کو نظر آئیں گی، مگر یہ سب کچھ ممکن نہ ہو سکا۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ناکامی جمہوری عمل یا آئینی و قانونی حکمرانی کی سیاسی پسپائی کا ہے۔ سیاسی جمہوری، سول سوسائٹی اور میڈیا کی آزادی یا پارلیمانی سیاست سمیت پارلیمنٹ کی بالادستی کے سوالات پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس حکومت نے بڑی دیدہ دلیری یا سمجھوتوں کی سیاست یا اپنی داخلی سطح کی کمزوریوں کے باعث جمہوری عمل کو مضبوط بنانے کی بجائے غیر جمہوری قوتوں کو مضبوط بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان حالات میں فیصلہ سازی کا بڑا اختیار سیاسی قوتوں کے پاس کم اور غیر سیاسی قوتوں کے پاس زیادہ چلا گیا ہے۔ حکومتی اتحادی جماعتوں نے خود سے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر جمہوری پسپائی کا ماحول پیدا کیا ہے۔ اگر کپتان کی حکومت اسکرپٹ کے تحت آئی تھی اور اسے ہر محاذ پر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی اور انہی کے مرہون منت کھڑی تھی، تو آج کا سیاسی منظرنامہ کیا ہے؟ یہ جمہوری عمل کن کے سہاروں کی بنیاد پر کھڑا ہے اور کون اس نظام کی پشت پناہی کر رہا ہے؟ وہ سب پر واضح ہے کہ جمہوری عمل کی یہ سیاسی ٹرین کس پلیٹ فارم پر اور کس کے سہارے کھڑی ہے۔ پارلیمنٹ کی بے توقیری اور جس عجلت میں غیر جمہوری اور آئین شکنی پر مبنی قانون سازی کی گئی ہے، وہ بھی پارلیمانی بالادستی پر سوالیہ نشان ہے۔ سیاسی جمہوری آزادیاں، فکری آزادیاں یا میڈیا یا سول سوسائٹی کی آزادیوں سمیت انسانی حقوق کا مقدمہ اور اقدامات کمزور سیاسی نظام کی نشاندہی کرتا ہے۔ مسئلہ محض معیشت یا سیاسی بحالی کا ہی نہیں بلکہ ادارہ جاتی محاذ پر ہم کئی طرح کے پہلے سے موجود مسائل میں اور زیادہ بگاڑ شدت کو دیکھ رہے ہیں۔ سب سے اہم بات اس موجودہ حکومت کی مدت ختم ہونے اور نگران حکومت بننے کے بعد ملک میں ایک ہیجانی اور سیاسی ابہام کی کہانی غالب ہے۔ نگران حکومت کے بننے کے باوجود عام انتخابات مقررہ وقت یعنی 90 دن میں ممکن ہو سکیں گے یا نہیں، اس پر بھی کئی طرح کے سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے ہیں۔ نئی مردم شماری کے نتائج کو بنیاد بنا کر حکمران اتحاد نے بروقت انتخابات پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ سیاسی پنڈتوں کے بقول انتخابات کسی بھی صورت میں اب مقررہ وقت پر نہیں ہوں گے اور قیاسا رائیاں کی جا رہی ہیں کہ نگران حکومت جلد ہی ایک عبوری حکومت میں تبدیل کر دی جائے گی جو لمبی مدت کے لیے ہوگی۔ اگرچہ اگلے برس مارچ میں انتخابات کا نیا عندیہ دیا جا رہا ہے، مگر کیا ایسا ممکن ہو سکے گا، اس پر بھی ابہام ہے۔ ایک بار
انتخابات میں تاخیر سے جو ٹرین پٹڑی سے اترے گی تو اسے دوبارہ پٹڑی پر چڑھانا آسان نہیں ہوگا۔ ایک بنیادی مسئلہ معیشت کی بحالی، مہنگائی کا خاتمہ اور IMF کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ تھا جو لوگوں کے معاشی طور پر ریلیف دینا، مگر جو کچھ معیشت کے نام پر کیا گیا واقعی خوفناک عمل ہے۔ اس وقت حکمران اتحاد میں یہ بات چل رہی ہے کہ ایسے بدترین معاشی حالات میں بروقت انتخابات کا راستہ سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا، جو ان کو کسی بھی صورت قبول نہیں۔ انتخابات کی بنیادی شرط حکمران اتحاد میں یہی پائی جاتی ہے کہ پہلے PTI اور کفتان کا سیاسی سطح پر بندوبست کیا جائے، یا ان کی مقبولیت کو لگام دی جائے، یا ان کو سیاسی طور پر نااہل کیا جائے یا گرفتار کیا جائے، تو انتخابات کے نتائج ان کے حق میں ہو سکتے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کا بنیادی نقطہ ایک جماعت کو پابند کرنا یا ان کو دیوار سے لگانا ہے۔ انتخابات کے نہ ہونے کی وجہ بھی انتظامی یا قانونی مسائل نہیں، بلکہ یہ سیاسی مسائل ہیں جو ایک بڑی جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ حکمران اتحاد کو لگتا ہے کہ بروقت انتخابات میں ان کو سیاسی پسپائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ PTI سے نپٹنے کی حکمت عملی میں بھی ہمیں سیاسی حکمت عملی کے مقابلے میں انتظامی اور قانونی حکمت عملی کا عمل زیادہ غالب نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ PTI میں سیاسی توڑ پھوڑ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نئی سیاسی جماعتوں کی تشکیل سے ہم انتخابات سے پہلے ہی انتخابی عمل کو متنازع بنا کر اس کی ساخت کو بھی خراب کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ بنیادی طور پر سیاسی قوتوں کے درمیان مذاکرات کا نہ ہونا، یہ ایک دوسرے کی سیاسی حیثیت کو تسلیم نہ کرنا اور سیاسی مسائل کا حل سیاسی بنیادوں پر حل نہ کرنے کی روش بھی ہمیں جمہوری سیاسی تنہائی دی ہے، جو حالات کی سنگینی کے پہلو کو نمایاں کرتی ہے۔ حکومت ہو یا حزب اختلاف، سیاسی جماعتوں یا سیاسی قوتوں سمیت ان کی قیادت نے سیاسی سمجھ بوجھ کا وہ مظاہرہ نہیں کیا جو کیا جانا چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سارے عمل کا فائدہ ان قوتوں کو ہوا ہے جو ملک میں سیاسی اور جمہوری عمل کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں۔ بھارت افغانستان سے پاکستان تعلقات، TTP، دہشت گردی جیسے معاملات پر بھی کوئی بڑی مثبت پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اگرچہ بلاول بھٹو نے بطور وزیر خارجہ کئی ممالک کے طوفانی دورے کیے، مگر ملکی طور پر ہماری سیاسی اور علاقائی تنہائی پر آج بھی سوالیہ نشان ہیں۔ ایک سوال شہباز حکومت میں یہ بھی بنتا تھا کہ اگر سارے معاملات جن میں معیشت، زراعت، دنیا سے پیسے لانے یا دیگر معاملات میں کسی اور قوت نے ہی اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو پھر سیاسی حکومت کا سیاسی بوجھ بطور ریاست کیوں کر اٹھایا جائے۔ PDM کی حکومت کا بنیادی نقطہ ہی یہی رہا ہے کہ ہم نے ریاست کو بچا کر اپنی سیاست قربان کر دی ہے، مگر عوام کو واقعی ڈیفالٹ کر دیا گیا ہے۔ اصل مقدمہ جمہوریت کی کمزوری کا ہے، اور اس مختلف مناظر ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔